بلوچستان مسئلہ کی نوعیت اور حل، یہ تو یقیناً اس پر تفصیلی روشن ڈالیں گے ہمارے مہمان خصوصی، اور آخر میں گفتگو ہوگی یا خطبہ صدارت تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاکف سعید صاحب۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے یا کسی ملک کے کسی حصے کے حوالے سے بھی ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہندوستان نے سیاچین پر قبضہ کر لیا ہے، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ کیا ہمارا تعلق بلوچستان سے اس حوالے سے ہے کہ وہاں بڑے معدنی وسائل ہیں، وہاں زیر زمین بہت دولت ہے؟ نہیں، ہمارا بلوچستان سے اس حوالے سے تعلق نہیں ہے، یا ہے تو وہ ان کی دولت ہے، وہ ہماری دولت ہے، لیکن ہمارا تعلق ان سے اس بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق بلوچستان سے اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بڑی اچھی ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا، ہمارا بلوچستان سے تعلق یہ ہے کہ وہ ہمارے جسد کا حصہ ہے اور روز اول سے ہے، 14 اگست 1947 سے ہے۔ اس یقیناً حل ہمارے مقررین حضرات ہی بتائیں گے، لیکن اس سوچ میں تبدیلی آنی لازم ہے کہ بلوچستان سے تعلق ہمارے مسلمان بلوچی بھائیوں کے حوالے سے ہے اور کسی حوالے سے نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اضافی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مہمان خصوصی جناب حافظ حسین احمد صاحب سے۔ آپ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام صدر محفل تنظیم اسلامی کے سربراہ برادر مکرم جناب حافظ عاکف سعید صاحب، اسٹیج پر موجود میرے قابل احترام مقررین، خواتین و حضرات، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے لیے انتہائی مشکل بھی ہے کہ مواحد حسین صاحب اور دادا پوتا دونوں، ان کے بعد میں کچھ عرض کر سکوں، کیونکہ میں تو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے پنجاب اور پڑھے لکھے پنجاب سے میں مخاطب ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائے، حق تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر زیر نظر موضوع بلوچستان مسئلے کی نوعیت اور حل۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اب تک ہم نے ہمارے ارباب و حل و عقد نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور بے حس ایجنسیوں نے، میں ان کو حساس ایجنسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے مسئلے کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھا
پاکستان کا مسئلہ نہیں سمجھا، اور جس دن یہ ہم مسئلے کو پاکستان کا مسئلہ سمجھیں گے تو یقیناً اس کے حل کے لیے پیش رفت بھی ہو سکے گی۔ دوسری بات، میں کچھ وقت لوں گا کہ مجھ سے پہلے محترم نے فرمایا کہ بلوچستان سے ہمارا تعلق 14 اگست پاکستان کے حوالے سے 14 اگست سن 1947 سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ کو ہم اگر جھٹلائیں گے تو پھر مسائل اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ بلوچستان کی عمر پاکستان سے زیادہ ہے، اور تعلق پاکستان کے حوالے سے 14 اگست 47 نہیں ہے، 18 مارچ سن 1948 ہے۔ اس لیے جب ہم یہ بات سمجھیں گے تو پھر معاملات کو سمجھنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ جب بر صغیر کے تقسیم کا فارمولہ طے ہوا تو آبادی کے بنیاد پر مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کہلائے جانے تھے، اور ہندو اکثریتی علاقوں کو ہندوستان کا نام دینا تھا۔ پنجاب 2 حصوں میں بٹا، سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، خیبر پختونخوا جو صوبہ سرحد کہلاتی تھی اس میں ریفرینڈم ہوا، لیکن بلوچستان 14 اگست سن 47 کو پاکستان کا حصہ نہیں بنا۔ ہم سے 1000 میل دور بنگال تو مشرقی پاکستان بن گیا تھا 14 اگست سن 47 کو، اور وہ بھی اس فارمولے کے تحت کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کہلائیں گے۔ ذرا تصور فرمائیے، 1000 میل کا فاصلہ، اور درمیان میں ہندوستان دشمن ملک ہندو، رنگ الگ، نسل الگ، زبان، کلچر، کھانا پینا، کون سا نقطہ تھا جس نے ہمیں ساتھ ملایا؟ وہ نقطہ اتحاد ایک تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نظریہ تھا جس کے تحت بنگالیوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمارے ساتھ ملے، اور ہم نے انہیں یہ بات بتائی کہ آپ کے حقوق، آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کے حقوق ہم ادا کریں گے، دیں گے، لیکن اسلام کے فریم ورک میں ہم بھوکے سوئیں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، ہم آپ سے پہلے لباس زیب تن نہیں کریں گے، آپ کے وسائل ہو نہ ہو ہم آپ کو وسائل مہیا۔ 23 سال ہم نے انہیں اسلام کے نام پہ ان کا استحصال کیا، اور جب نقطہ اتحاد کمزور ہونے لگا تو پھر وہ الگ ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم نے حالات کو نہیں تبدیل کیا، ان کے مسائل کو حل نہیں کیا، ہم نے نقطہ اتحاد کو تبدیل کیا۔ ہم نے اسلام کی بجائے جمہوریت کو نقطہ اتحاد، کہ اگر جمہوریت کے حوالے سے تم فیصلہ دو گے تو تمہارے حقوق ملیں گے اور تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ دوسری بار بہل گئے، پہلے اسلام کے نام پہ بہل گئے تھے، پھر جمہوریت کے نام پہ بہل گئے، اور جب جمہوری حوالوں سے پہلے انہوں نے اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دیا، اور جب جمہوری حوالوں سے انہوں نے فیصلہ دیا
تو پھر آواز نہیں آ رہی، ہم نے قبول نہیں کیا۔ جب دوسرا نقطہ اتحاد نہ رہا، مواحد حسین صاحب پھر بنگلہ دیش بننے میں کوئی رکاوٹ بھی۔ مواحد صاحب یہاں ایک پروگرام میں ساتھ تھے جن کا حوالہ دیا، انہوں نے آدھی بات کی۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، متحدہ پاکستان یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان میں جو انتخابات ہوئے تھے، وہ جو مینڈیٹ ملا تھا وہ کیا تھا؟ آج مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، آج جمہوریت کی بات کی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مینڈیٹ کیسا ملا؟ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو مینڈیٹ ملا اور مغربی پاکستان میں جی نہیں، پروپیگنڈا کے زد میں نہ آئے۔ مشرقی پاکستان میں ٹوٹل مینڈیٹ عوامی لیگ کو ملی اور یہاں مینڈیٹ تقسیم تھی۔ جہاں بلوچستان میں ان کا کوئی نہیں تھا، میں کھڑا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ایم پی اے تھا نہ کوئی ایم این اے تھا 70 کے انتخابات میں۔ اور خیبر پختونخوا میں بھی ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی ان کی اکثریت مکمل نہیں تھی، لیکن میں آپ کو مخاطب کر کے پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے انہیں دیوار سے لگایا نہیں، دیوار کے میں چھن دیا اور اس کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، تو وہ مینڈیٹ ختم ہوا یا نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ختم ہو گیا؟ کیا مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، الیکشن ہوا؟ نہیں، الیکشن نہیں ہوا، تو پھر کیسے نیا پاکستان مارز وجود میں آیا تھا؟ تو بھٹو صاحب مرحوم کو چاہیے تھا کہ پہلے دوبارہ الیکشن، تاکہ پتہ چلتا کہ بقیہ آدھا دھڑ، آدھا نہیں، آدھے سے زیادہ دھڑ ہمارا الگ ہو چکا تھا۔ اور وہی اس بات پر کہ جناب کوئی سردار وہاں نہیں تھا، کوئی سردار وہاں پر، کوئی سیندک پروجیکٹ وہاں پر، کوئی ریکوڈیک پروجیکٹ وہاں پر، کوئی سوئی گیس وہاں پر۔ وہ ہم سے الگ ہوئے۔ ہم کہتے تھے جناب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہم پہ بوجھ ہیں۔ آج مجھے بتائے مواحد صاحب کہ ان کی کرنسی کی کیا ویلیو ہے اور ہماری کیا ہے۔ آج آپ کے کراچی کے، فیصل آباد کے صنعت کار اپنی صنعتیں اٹھا کر بنگلہ دیش جا رہے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے کہ ہم کیا کرتے رہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں، تاریخ میں، مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا میں اقلیت الگ ہوتی ہے، ہمارے ہاں اکثریت ہم سے الگ۔ اور پھر یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کی آبادی زیادہ تھی۔ ہم نے پنجاب کو ملایا، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کو ملایا، ہم نے بلوچستان کو ملایا، سندھ کو ملایا، پھر بھی پلڑا ان کا بھاری تھا۔ ہم نے فاٹا کو ملایا، 1 یونٹ میں ہم نے فاٹا کو ملایا، پھر بھی ان کی اکثریت کو ہم کم نہیں کر سکے۔ تو مجھے بتایا جائے یہ کرسی جو ہے 1 یونٹ ہے، یہ میز اور کرسی 2 یونٹ ہے یا 1 یونٹ ہے؟ یہ مغربی پاکستان 1 یونٹ تھا یا مغربی پاکستان یہاں اور مشرقی پاکستان 1000 میل پہ 1 یونٹ تھے؟ بتائیے 2 یونٹ تھے کہ ہم نے بنایا 1 یونٹ تھا۔ اس کو 1 یونٹ بنایا کیسے جاتا
کہ دوسرے یونٹ کو الگ کرو تو کتنے ہو گئے؟ 1 یونٹ ہوا ہی نہیں۔ آخر کون احتساب کرے گا ہمارا؟ میں قاتل ہوں پاکستان کا، زید ہے، بکر ہے، فوج ہے، جنرل ہے، حمود الرحمان کمیشن کہاں ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں، اور ہمارے ہاں میں نے گزارش کی تھی کہ 18 مارچ 48 کو کیوں بنا بلوچستان پاکستان؟ مکران، خاران، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ جہلوان، سراوان، ریاست کلات یہ موجود تھے۔ پاکستان بنا یہ اس کا حصہ نہیں تھا۔ کوئٹہ اور برٹش بلوچستان تو اس کا حصہ بنا، لیکن ریاست کلات اس کا حصہ نہیں بنی۔ ریاست کلات میں جس اسمبلی کی آپ نے بات کی، وہ دارالعوام کہلاتی تھی، جس طرح ہمارے نیشنل اسمبلی جنرل اسمبلی، اور میرے والد محترم حضرت مولانا ارز محمد رحمہ اللہ اس اسمبلی کے رکن تھے جہلوان سے۔ جہل کہتے ہیں نیچے کو، نچلے نشیب کو کہتے ہیں، اور سر اوپر کے۔ بلوچستان کے جو نشیبی علاقے تھے وہاں سے والد صاحب محترم تھے، اور یقیناً اس میں یہ بات آئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ وہاں سردار تھے، نواب تھے۔ یہ مکران، خاران، یہ سب ریاست کلات میں شامل تھے، اور ان کے تمام نواب میر احمد یار خان تھے۔ والد صاحب نے کہا کہ بلوچ کلچر، بلوچ تہذیب، بلوچ ثقافت اور اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت یہ 90-95% ملتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کسی کو بدکاری کے حوالے سے قتل کریں، ہم اسے اسلامی روایات کے تحت سنگسار کیوں نہ کریں؟ اگر آپ قتل کے حوالے سے قصاص لیتے ہیں بلوچی روایات کے حوالے سے، ہم اس کو اسلامی قصاص اور دیت کے حوالے سے کیوں سزا نہ دیں؟ انہوں نے یہ بات کی، لیکن ایک عجیب صورتحال تھی کہ وہاں اگر کسی بلوچ کا قتل ہوتا تو اس کی دیت میں 4000 روپے لیے جاتے تھے، اور اگر کسی غیر بلوچی کا قتل ہوتا تو صرف 400 روپے دیے جاتے تھے۔ میرے والد گرامی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ انسان برابر ہیں، کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی سرائکی اگر مارا جاتا ہے تو اس کی بھی وہی دیت ہوگی جو خان صاحب آپ کو اگر کوئی مارے اس کی دیت ہوگی، جو آپ کے نواب اور سرداروں کو مارے کوئی اس کی دیت ہو سکتی۔ اور بحمداللہ ریاست کلات میں وہ قوانین منظور کروائے والد محترم نے، اور مولانا شمس الحق افغانی کو وزیر معارف بنایا جو ان کے استاد تھے، اور باقاعدہ طور پر قاضی کوٹ جو آج بھی ریاست بلوچستان ریاست میں اور اس وقت صوبے میں قائم ہے، وہ اس دنوں کی بات ہے جب ریاست میں اسلامی شریعت نافذ ہوا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ہمیں بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے یقیناً صورتحال کتنے سردار بتائے؟ 3 سردار اس وقت ہیں۔ میں ایک بات واضح کروں، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں آج مدرسے کے 3 کمروں کے مکان میں ہوں، 20 سال میں پارلیمنٹ میں رہا، اور میرا حلقہ انتخاب بڑا مختصر سا ہے، قومی اسمبلی کا۔ آپ کے ہاں بھی ہوتے ہیں حلقے،
میرا حلقہ انتخاب صرف 730 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کوئٹہ ایئرپورٹ بھی ہے، اس سے پیچھے 60 کلومیٹر ہے۔ یہ پورا علاقہ شروع ہوتا ہے، چاغی ہے، مستنگ ہے، چاغی ہے، دالبندین ہے، دفتان ہے، نوکنڈی، اور آخر ایران کے بارڈر تک کتنا ہے جی؟ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن اس کوئٹہ چاغی پر میں نے سن 1988 میں نواب اکبر خان بگٹی کے سگے بھائی میر احمد نواز بگٹی کو میرے مد مقابل تھی، ان کی ضمانت ضبط ہوئی ہے۔ کلات کی نشست پر مولانا صدیق شاہ مرحوم تھے، انہوں نے خان آف کلات جو اس وقت کارڈف ویلز میں بیٹھا ہوا ہے، اس خان کے سگے چچا کی ضمانت انہوں نے ضبط کی۔ میرے والد محترم سردار دودہ خان زرکزئی کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے ان سرداروں کو سیاسی طور پر اور قبائلی طور پر زمین پہ لٹھا دیا تھا، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مردوں کو زندہ کر دیا۔ بگٹی صاحب 81 سال کے تھے، پیرالائز ہو چکے تھے، یہ ٹانگ کام نہیں کر رہا تھا۔ اور پرویز مشرف یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں 75 سردار ہیں، 72 میرے ساتھ ہیں اور 3 جو ہے وہ غدار اور باغی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو 72 کو پالتا ہے، سرداری نظام کو وہ جاری رکھ رہا ہے یا اسے ختم؟ آج ایک نواب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے اور آج ایک نواب گورنر ہاؤس میں ہے۔ جو گورنر ہاؤس میں ہے وہ ذوالفقار مکسی صاحب ہیں ہمارے محترم، اور ان کی تقرری پرویز مشرف نے کی تھی بحیثیت گورنر۔ پرویز مشرف آج نہیں ہے، لیکن ان کا گورنر یہاں بھی گورنر تھا۔ کس نے تقرر کیا تھا جی؟ اگر وہ زندہ رہتا تو اب تک وہ بھی گورنر۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب تو ماشاءاللہ آپ کے لیے تو تعارف کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ کہتے ڈگری ڈگری ہے، اصلی ہو کہ جعلی ہو۔ واحد صاحب میں نے کہا پاگل پاگل ہے، صدر ہو کہ وزیر اعلیٰ ہو۔ لیکن میں آپ کے ذہن کو دستک دیتا ہوں کہ مکران میں کوئی سردار نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نواب مکران ہے، وہ فارغ ہو گئے، ابھی کوئی سردار۔ وہاں انتہائی پسماندگی ہے، ان علاقوں سے بھی کم زیادہ پسماندگی ہے جہاں پر سردار ہو۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ آج تو بجلی گئی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس کی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 27 اضلاع میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ 27 اضلاع میں گیس نہیں ہے، اس لیے لوڈ شیڈنگ بھی۔ یہ میں تصحیح کروں، دادا صاحب بیٹھیں، ابھی آپ کی بات ہوئے گی۔ 60 میں نہیں آیا گیس، 51 میں دریافت ہوئی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، انگلینڈ میں ہم گئے تو بلوچستان کے تھے، اس نے کہا جی کمرے چھوٹے ہیں لیکن گرم ہے۔ اچھا یہاں بھی سوئی گیس ہوتا ہے؟ میں نے کہا گیس ہوتا ہے، سوئی گیس نہیں ہوتا۔ وہ گیس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔
دیکھیں مواحد صاحب بیٹھے ہیں، مواحد ہیں یا مواحد ہیں؟ اللہ انہیں مواحد بھی بنا دے۔ ان کے بھائی مشاہد حسین میرے بڑے اچھے کولیگ اور ساتھی ہیں، پہلے نون میں تھے تو حسین حقانی اس میں تھے، نہیں پہلے یہ پیپلز پارٹی میں تھے، حسین حقانی وہاں تھے، تو انہوں نے تبادلہ کر دیا، وہ ادھر آ گئے یہ ادھر چلے، یہ تو آنی جانیاں ہوتی ہیں ان کی۔ پارلیمنٹ میں ایک دن میں گھسا تو وہاں سے مشاہد حسین آ رہے تھے، انہوں نے کہا آئیے آئیے حافظ صاحب تو بھی حسین میں بھی حسین، تو آگے بڑھے مجھے بغلگیر ہونے کے لیے، تو آگے آتی میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کیوں نہیں ملتے؟ میں نے کہا بتا دوں؟ کہتا میں نے کہا تمہارا مشاہدہ پہلے اور میرا حسین پہلے ہے، تم مشاہد حسین ہو، حسین بعد میں، اور میں حسین احمد ہوں، میرا حسین پہلے ہے، تو بچتا رہتا ہے اور میں مرتا رہتا ہوں۔ آج اس سیمینار میں ہم فیصلہ کرتے ہیں عاقب بھائی کہ موحد حسین صاحب کی ذمہ داری لیں۔ میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جس دن تازہ ترین صورتحال تبدیل ہوئی تھی اور ڈیرہ بگٹی پہ بمباری شروع ہوئی، تو میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے علاقے میں بمباری ہے، فوج جو ہے وہ آپریشن شروع کر چکی ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں، حفظ صاحب وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، اس نے کہا کہ نہیں حفظ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، کوئی آپریشن۔ میں نے اسے چیلنج کیا، میں نے کہا کہ یہاں سے ایک وفد چلا جائے بلوچستان سے، اس اسمبلی سے، جس میں حکومتی ارکان بھی اور ہمارے اپوزیشن کے بھی ارکان، اور ہم جا کر اس بگٹی ایریا میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپریشن ہو رہا ہے کہ یہ بات وزیر اعظم اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے، اس نے تسلیم کی اور طے پایا کہ اگلے دن صبح ایک وفد بنے گا۔ شیخ رشید صاحب اٹھے، میرا نام لکھا، عبدالرؤف مینگل جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ایم این تھے ان کا نام لکھا، نوید قمر، شیری رحمان، محمد علی درانی وغیرہ، یہ سارے، غالباً بشرا رحمان صاحبتی، ایک وفد تشکیل پایا اور طے پایا کہ صبح ارلی ہم جائیں گے اور فوکر جہاز ہمارے لیے کڑا ہوگا اور ہم سیدھے جائیں گے سوئی سے ہم ڈیرہ بگٹی۔ رات کو 1 بجے مجھے عبدالرؤف مینگل صاحب نے کہا کہ صبح آپ نماز کے لیے اٹھیں گے تو مجھے بھی اٹھا دیں، 6 بجے تو ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں سونے لگا 1:30 بجے ہمیں فون آیا کہ جی موسم خراب ہے، وہ پروگرام ملتوی ہے، ہم دوبارہ آپ کو اطلاع دیں گے۔ تو میں نے مینگل صاحب کو فون کرنے لگا تو ان کا فون بزی تھا، تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا کہ جی اجلاس وہ ملتوی ہو گیا، مجھے اٹھانا نہیں، میں 8-9 بجے خود۔ میں صبح فجر پڑھ کے، کچھ مہمان تھے، ہم نے کہا 1 کپ چائے ہو، اسی میں ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں ARY کے محسن رضا صاحب، آج بھی اسلام آباد میں، ان کا فون آیا کہ جی ہم تو بورڈنگ کارڈ لیٹ چکے ہیں، آپ کیوں لیٹ ہیں؟ میں نے کہا جی ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ پروگرام ہی ملتوی ہوا۔ انہوں نے کہا جہاز تیار ہے، بورڈنگ کارڈ لے چکے۔ میں نے کہا ڈاکٹر شیر افغان بھی ہمارے اس میں تھا، میں نے کہا ان کو دیجیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہاتھ ہوا ہے، 2 ارکان ہیں بلوچستان سے قومی اسمبلی کے جن کے نام تھے اور میں نے وہ مسئلہ اٹھایا تھا اور مجھے ڈراپ کیا جا رہا ہے، قطن جہاز میں نہ بیٹھے، ہم پہنچ رہے ہیں۔ میں نے عبدالرؤف مینگل کو فون کیا، وہ کہتے جی میں ابھی اٹھا ہوں۔ میں نے کہا میں نے 2 مگ تھے چائے کے ساتھ لیے، گاڑی میں بیٹھ کر ہم نکلے اور شیخ رشید صاحب کی آواز آ رہی تھی، ان کو روک رہا تھا کہ حافظ حسین احمد سے بات۔ وہ بے حس ایجنسیاں ہمیں ڈراپ کر کے معاملے کو چھپانا، ہم نے آ کر تحریک استحقاق دے دی۔
اور اس کے بعد اگلے دن ہم سفر پہ روانہ ہو گئے۔ پہاڑوں پہ بگٹی خاندان، بگٹی نوجوان تھے، مسلح، راستے بند تھے۔ IGFC میرے ساتھ تھا، میں نے کہا چلو، کہتے سر ہم تو نہیں کھولیں گے، ہم پہ فائر کھول دے گا۔ ہم نے خود راستے صاف کیے، پتھر اٹھائے، اور جب FC کیمپ میں پہنچے تو ڈرائیوروں نے کہا کہ آگے ہم جا نہیں سکتے۔ ہم نے خود وہ گاڑیاں ڈرائیو کی اور ہم گئے بگٹی صاحب کے پاس، اس کے مہمان خانے میں بیٹھے۔ ظہر کا وقت تھا، میں سیدھا، چھوٹی سی مسجد ہے ان کے گھر کے سامنے، آج بھی ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھنے گیا۔ جب میں واپس آیا، جو ARY اور دیگر چینل فوٹیج دکھاتے ہیں، بگٹی صاحب لاٹھی لیے ہوئے بمشکل چل کے آ رہے تھے، ان کا لاؤ لشکر ان کے پیچھے تھا۔ میں مسجد سے نکلا، انہوں نے کہا حافظ صاحب آ گئے، بلوچی میں کہا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے کون کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ارکان سے میں نہیں ملتا ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے قوم کے خون انہوں نے بہایا ہے۔ میں نے کہا بگٹی صاحب ہم نے پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھایا، ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں انہیں ویلکم نہیں کہوں گا۔ جب بگٹی صاحب نہیں مانے، میں نے دونوں ہاتھ بڑھائے، میں نے کہا بگٹی صاحب خدا حافظ۔ پھر اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اگر تم میرے دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ آئے ہیں ان سے تم نہیں ملو گے تو پھر اللہ حافظ، پھر ہم آپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، میں اکیلا آپ سے بات۔ اس نے کہا اوہ آپ تو مولوی ارض محمد کی بیٹھے ہو، ضدی ہو، مجھے گلے لگایا اور ساتھ چلے۔ ہم نے بیٹھ کر بات کی۔ اس نے 2 نام لیے کہ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین کے ساتھ میں مذاکرات کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ میں کہتا ہوں آج آپ کے سیمینار کے حوالے سے معاہد حسین صاحب مشاہد حسین کو لے کر آئیں، چودھری شجاعت کو لے کر آئیں، کوئی تاریخ لکھیں۔ اور جب وہ گئے تھے ان سے مذاکرات کی تھی، اور اس کے بعد اس مذاکرات کے حوالے سے معاہدہ کیا تھا، پارلیمنٹ میں آ کر میڈیا کو بھی کہا تھا کہ ہمارا بگٹی صاحب سے معاہدہ۔ اب قوم کو بتائے کہ جب بگٹی صاحب کے پاس آپ گئے تھے، بگٹی صاحب نے بلوچستان سے آزادی کا مطالبہ آپ کے سامنے کیا تھا یا بلوچستان کے حقوق کا مطالبہ کیا تھا؟ اگر آزادی کا کیا تھا تو تم کون ہوتے اس معاہدے پہ دستخط کر کے؟ پھر غدار بگٹی نہیں ہے، پھر تم بھی غدار۔ اور اگر انہوں نے حقوق کی بات کی تھی تو پھر 2006 میں آپ معاہدہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ معاملہ بالکل صاف ہوگا یا نہیں؟ لیکن میرے محترم دوستو، معاملات کو الجھایا جا رہا ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ کاش یہ سیمینار پہلے ہوتا۔ میں کہتا ہوں کاش کانگریس میں قرارداد کوئی شخص پہلے پڑھتا تو کانفرنسیں بھی پہلے۔ یہ میڈیا بڑا فعال ہو گیا، کیوں؟ گزشتہ کئی سال سے معاہد صاحب روزانہ 3 4 مشت شدہ لاشیں سڑکوں کے کنارے پڑی ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میری وزٹ نہیں ہے، کوئی مجھے مینڈیٹ دے دے تو میں بات چیت کروں گا۔ 65 ارکان اسمبلی ہیں، 64 اس کے ساتھ ہیں۔ ایک نے اس کے باپ کو کہتے ہیں قتل کیا، اس لیے وہ مجبوراً اپوزیشن میں ہے۔ تریسٹھ 62 وزیر ہیں، ایک ڈپٹی اسپیکر ہے، ایک اسپیکر ہے، اور ایک اور ناراض تھا جس کو 1 ووٹ کے لیے کل پرسوں آپ نے اخبار میں پڑھ لیا بریکنگ نیوز، 68 کروڑ 1 ووٹ کی قیمت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب وزیر اعلیٰ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، گورنر کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، صدر بلوچ ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، پھر مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ مینڈیٹ ایجنسیوں کے پاس ہے، اور وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ عطا اللہ مینگل آپ نے فرمایا وزیر اعلیٰ تھے، جمعیت علماء اسلام کا ان سے معاہدہ تھا، اور اگر اس کو وزیر اعلیٰ لینے دے دیتے، مینڈیٹ ان کا تھا، پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں کوئی ایم پی اے نہیں تھا، بلوچستان میں کوئی ایم این اے نہیں تھا۔ اگر سردار عطا اللہ مینگل کو جب اس کو جے یو آئی اور دونوں نے مل کر، نیب نے مل کر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور اس معاہدے کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، وہاں پر مولانا مفتی محمود کو وزیر اعلیٰ، اگر عطا اللہ مینگل کی حکومت کو فوری طور پر ختم نہ کر کے وہاں پیپلز پارٹی اپنی حکومت نہ بناتی تو بلوچستان کا دوبارہ مسئلہ شروع۔ جب عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ختم کی گئی تو مولانا مفتی محمود کو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کولیشن کریں، جو کچھ کہو گے ہم، لیکن مفتی صاحب نے کہا زبان زبان ہوتا۔ انہوں نے استعفیٰ دیا یا نہیں؟ اگر ہم بلوچستان کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو ہم مفتی محمود کے کردار کو ادا کرتے تو بلوچستان میں اس قسم کی باتیں ہوتی؟ آج جو کہہ رہے ہیں آپ گروپ ہیں، میں مانتا ہوں۔ ایک گروپ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی، وہ ایک غریب نوجوان تھا، اس نے بی ایم سی میں کس طرح تعلیم حاصل کی، اسے نوکری نہیں ملی، وہ میرے کمرے میں آتا تھا، ہم اس کی درخواستیں مختلف جگہ لے جاتے تھے، ہر جگہ ایزی لوڈ۔ اس کے جوتے گس گئے، آج وہ پہاڑوں پر ہے اور اس کو کروڑوں روپے کی آفر ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس خیر سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بھی بلوچستان سے، کتنے سال ہوئے ہیں چیف صاحب کو بحال ہوئے؟ انہیں بے حال کس نے کیا تھا؟ مجھے کہنے دیجئے کہ عدلیہ عدالت عظمیٰ کی چیف جسٹس جناب افتخار چودھری کو بے حال کرنے والا آرمی چیف تھا یا نہیں؟ اب بھی ڈرتے، وہ چلا گیا ہے۔ آرمی چیف تھا یا نہیں؟ اور اس کو بحال کرنے والا کون تھا؟ ہاں، یہ آستہ بول رہے ہو۔ یہاں سے لانگ مارچ ہوتا ہے، اسلام آباد تک لانگ ہوتا ہے، گجرانوالہ تک لانگ ہوتا ہے یا شارٹ ہوتا ہے؟ لانگ مارچ چلا یہاں سے اور پہنچا کہاں؟ وہاں ایک کال آئی ہے، کس کی؟ جناب نہیں لو، جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ اور کس کو آئی ہے؟ اعتزاز صاحب۔ ذرا سوچو، کریڈٹ میں لوں، معاہد صاحب آپ لیں، نواز شریف صاحب لیں، لانگ مارچ والے لیں، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ چیف صاحب آپ کو بے حال بھی آرمی چیف نے کیا تھا، ایک آرمی چیف نے، اور تمہیں بحال بھی دوسرے آرمی چیف نے کیا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اسٹیج میں چھوڑتا ہوں، آ کر کوئی ثابت کرے۔
تو کیا ہوا؟ عدلیہ بحال ہے؟ نہیں ہے۔ چیف بحال ہے، جسٹس بحال نہیں ہو سکا ہے۔ چیف صاحب آپ تو بحال ہیں لیکن جسٹس بحال نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری بحالی بھی مکاؤ کے ذریعے ہوئی ہے۔ جب انصاف نہیں ملے گا قانون کو پھر لوگ اپنے، آپ نے ساری امریکہ کی بات کی، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، فوج کا 80% آپ سے ہے، آپ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، ہم پہ سارا الزام لگا دیا کہ آپ لوگ ایجنٹ ہیں۔ تو ریمنڈ ڈیوس کوئٹہ میں پکڑا گیا تھا، مارا گیا، اس نے کوئٹہ میں فائرنگ کی تھی جی؟ نہیں، آپ لوگ کیسے ریمنڈ ڈیوس کی فائرنگ کے بعد، وہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے اسے 302 میں گرفتار کیا تھا، آپ سے پوچھتا ہوں، وہ قصاص میں مارا گیا؟ کہتے ہیں جناب ہم نے اسلامی قوانین پہلی دفعہ پاکستان میں نافذ کیا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں اسلامی قوانین جناب علامہ محترم ریمنڈ ڈیوس لعنت اللہ علیہ کی۔ مواحد صاحب کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں امریکی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لعنت ہو اس کو جو امریکی مداخلت کی بات کرے، لیکن ایک قرارداد اگر امریکی مداخلت ہے بلوچستان میں تو 10 سال سے ہمارا شمسی ایئر بیس جو امریکہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے کہ میرے حلقے کے دامن میں جو شمسی ایئر بیس ہے اس سے ڈرون طیارے اڑتے ہیں، ڈرون طیارے پارک ہوتے ہیں، وہاں سے F-16 اڑتے ہیں، وہاں سے ہمارے افغانستان کے نہتے مسلمان بھائیوں پہ بمباری ہوتی ہے۔ آج سے نہیں ہو رہا، کب سے ہو رہا ہے؟ پسنی ایئر بیس کو آپ نے امریکہ کے حوالے کی ہے، آپ نے خالدیہ ایئر بیس کوئٹہ کو اس کے حوالے کی ہے، آپ نے شہباز جیکب آباد ایئر بیس کو آپ نے اس کے حوالے کی ہے، آپ نے GHQ کو امریکہ کے حوالے کی ہے، آپ نے ایوان صدر کو امریکہ کے حوالے کی ہے، تو تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیوں؟ بلوچستان کے لوگ آزادی نہیں چاہتے، آپ لوگ آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا امریکہ سے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے خود اقرار ہی کر دیا۔ دیکھیے میرے محترم دوستو، جو خطہ بلوچستان کہلاتا ہے، مجھے اپنے بھائیوں سے اتفاق ہے، خصوصاً دادا اور پوتا سے، معاملہ بھی وہاں یہی ہے، دادے کو مارا، پوتا پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہاں بھی دادے کو مارا تو پوتا برمداغ کہاں گیا؟ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ 2006 میں اگر ایک نقشہ بنتا ہے پینٹاگون کا، جس میں ہرات بلوچستان میں دکھایا گیا ہے، جس میں ہرات جو ہے اس میں ایران میں دکھایا گیا ہے، اور جس میں زاہدان بلوچستان میں دکھایا گیا ہے، اس خطے کی حصے بکھرے کیے گئے تھے، تو ہماری ایجنسیاں سو رہی تھی کیا؟ وہاں یہ نقشہ اس پینٹاگون کے سب سے بڑی جریدے کے ٹائٹل پیج پہ چھپتا ہے،
اور اسی وقت یہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معدنی وسائل جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت، جب لق و دق صحرا پہ رفیق حیات اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ہوا تو اس نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی متنفس نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، اے اللہ وارزقہم من الثمرات، ان کو دنیا کی نعمتوں سے. تازہ ترین دعا کی قبولیت کیا تھی؟ زمزم نکلا. سمجھنے کی بات ہے، موحد صاحب زمزم نکلا ہزاروں سال پہلے، دن میں کتنا استعمال ہوتا ہے وہ، اور ابھی تک اس میں کمی، قیامت تک کمی. سن لیجئے کہ اگر زمزم دعا کا ایک حصہ ہے اور اس میں قیامت تک کمی نہیں ہوگی تو ہمارا پیٹرول قیامت تک ختم، گیس قیامت تک ختم، سونا قیامت تک ختم، چاندی قیامت تک ختم، تانبا قیامت تک ختم، مرمر، کوئلہ. یہ غلامان مصطفیٰ کے گلوبل کی بات کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ابراہیم اور میں، گلوبلائزیشن کی بات کرو. ایک حضور کا ارشاد کہ ایک طرف سے ابراہیم ہے اور دوسری طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر معدنیات ہمیں عطا ہوئی اور عالمی جنگ بھی موحد صاحب اس وقت ریسورسز پہ ہے، اور بلوچستان میں جنگ بھی ریسورسز کے حوالے سے. افغانستان کیا ہے؟ افغانستان کے طالبان کو تسلیم کرنے والا کون تھا؟ پاکستان. دوسرا کون تھا؟ سعودی عرب. تیسرا کون تھا؟ امارات. یہ تین ایسے ممالک ہیں کہ ان کے سربراہ ناشتہ بھی امریکہ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے. ان سے تسلیم کروایا گیا تاکہ ریسورسز کے لیے راستہ دیا جائے، لیکن طالبان نے انکار کیا تو افتاد. اسامہ کا تو بہانہ ہے، لیکن میرے محترم دوستو، آپ کو بلوچستان کو چھوڑیے، اس خطے پہ افغانستان کے ساتھ جتنے بھی علاقے ملتے ہیں وہ سب ڈسٹرب ہیں یا نہیں ہیں؟ قبائلی علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ وہ آپ کی دفاعی لائن ہے. جو کشمیر فتح ہوا تھا وہ آپ نے نہیں کیا تھا، وہ فتح بھی ان لوگوں نے. افغانستان ہے، وسطی ایشیا ہے، کشمیر ہے، اور گلگت بلتستان ہے. مجھے شرم آ رہی ہے، میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، پڑھا لکھا پنجاب سے مخاطب ہوں. ابھی آپ کے ملک میں کتنے صوبے ہیں؟ 5. سچ مچ؟ جو 5 کہہ رہے ہیں وہ آئین سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیونکہ اس وقت آئین کو بلائے، ادھر فیصلہ ہوگا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل ہے، اور آج تک اس میں کوئی ترمیم. چوتھے صوبے کے نام کی تبدیلی تھی، اس کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے ووٹ دیا یا نہیں؟ جب نام کی تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اور ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو مہدی شاہ کر لاہور میں کس طرح کہتا ہے کہ میں 5ویں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں؟ یہ آئین سے غداری کا وہ مرتکب ہوا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں باتیں کرتے ہو. گورنر صوبے کا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ صوبے کا ہوتا ہے.
خدا کے لیے ان پہاڑوں میں چلے میرے ساتھ جو سرداروں اور نوابوں کو چھوڑ کر ہم جیسے غریبوں کو ووٹ دیتے اور ان کی ضمانتیں ضبط کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے زیادہ سیاسی انداز اور آپ لوگوں سے زیادہ بین الاقوامی سازشوں کو سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ بتائے جس نے اس بات میں آواز اٹھائی ہے کہ گلگت کو، جو بلتستان کو آپ صوبہ بنائیں گے، کس قانون کے تحت بنا رہے ہیں؟ آئین میں ترمیم آپ نہیں کر رہے، گورنر کہاں سے اس کا آیا؟ کیا آغا خانی اسٹیٹ بنانے کا پرانا خواب زرداری صاحب آپ اربوں ڈالر لے کر شرمندہ تعبیر تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کشمیری عوام کے پیٹھ میں تم اس طریقے سے چھرا گھونپ نہیں رہے ہو؟ اگر شمالی علاقہ جات گلگت اور بلتستان 5واں صوبہ بن گیا ہے، پاکستان کا حصہ بن گیا ہے، تو پھر لائن آف کنٹرول کیا تھا؟ LOC لائن آف کرکٹ تھا، کبھی لائن آف کنٹرول تھا۔ اس کو مستقل کرنے کی امریکی جو سازش اور فارمولہ ہے، اس کی طرف یہ قدم نہیں بڑھایا جا رہا، کیونکہ اگر یہ متنازع علاقہ آپ نے اپنے حصہ بنا دیا ہے تو پھر چترال بھی پر توڑ رہا ہے، ہزارہ بھی پر توڑ رہا ہے، تو بتائیے پینٹاگان کے نقشے میں رنگ میں بھر رہا ہوں یا تم بھر رہے؟ مجھے کہنے دیجئے اور سلام پیش کیجئے ان اپنے بھائیوں کو جو افغانستان میں رہتے ہیں، ان کلمگوں کو جنہوں نے پچھلے صدی میں ایک سپر طاقت کیا ملیامیٹ کر دیا، اور اس صدی میں دوسرے کو انشاءاللہ نہیں ہو چکا ہے۔ نیٹو، امریکہ، سعودی عرب، ایران، چین، دنیا میں جتنی بھی قوتیں ہیں، یونائٹڈ نیشن، سلامتی کونسل، ساری ایک طرف ہیں۔ 11 سال گزر گئے، اب وہی امریکہ اور نیٹو اس شخص کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے ملا عمر صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، آپ سے پیارا اور خوبصورت اور اچھا آدمی ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا سمبل اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں ڈالر جن کی سر کی قیمت تھی، آج ان کا سر ان کے پیروں میں کیوں پڑا ہے؟ ایٹم بم ان کے ساتھ تھا، پاکستان کی اتنی بڑی فوج ان کے ساتھ تھی۔ کیا ہوا؟ میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ ایٹمی دھماکہ میرے حلقے میں ہوا، میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب تھے۔ دھماکہ ہوا تو یہ افواہیں بات لوگوں نے کہا کہ جناب میاں صاحب سے پوچھے بغیر تو میں نے پارلیمنٹ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کہا، میں نے کہا وزیر اعظم صاحب کو تو پوچھ لے بیچارے کو۔ تو میاں صاحب بیٹھے تھے، غصے سے مجھے دیکھا اور کھڑے ہو کر کہا، اسپیکر نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، دھماکے کے بعد سب سے پہلی اطلاع مجھے ملی۔ میں نے کہا قربان جاؤ، یہ ریکارڈ پر ہے۔ انہوں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں حافظ حسین احمد، دھماکے کے فوراً بعد پہلی اطلاع۔ میں نے کہا وزیر اعظم صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی اطلاع آپ کو ملی، لیکن اس سے پہلے زمین ہل گئی تھی، میں خود وہیں تھا قریب۔ ہاں، جب ہم نے کہا کہ ایٹم بم آپ کیوں بناتے ہیں تو کہنے لگا ایٹم بم اس لیے بناتے ہیں اربوں کربوں ڈالر تاکہ ایٹم بم ہماری حفاظت کرے۔ اب آرمی چیف لیٹ گئے، جی کیوں؟ کہتا ہے مجبوری ہے۔ کیا؟ ایٹم بم کی تو حفاظت کرنی ہے۔ ایٹم بم ان کے پاس نہیں تھا، ایک جذبہ تھا جنہوں نے انہیں سرخرو کیا۔
فرانس نے کہہ دیا معاہد صاحب کہ ہم جا رہے ہیں. جرمنی بحرین کے مردے خانے بھرے ہوئے، اپنے میتیں لے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ. یہاں خبریں چھپتی نہیں ہیں، خبریں چھاپتے نہیں ہیں، چھپائی جاتی ہیں. جہاں 100-150 اڑا دیے تھے امریکے، یہاں 2 آدمیوں کی خبر. بحرین کے اندر جو مردہ خانے ہیں وہ بھر گئے. جرمنی میں جو ہسپتال ہیں جناب وہ ڈسیبل فوجیوں سے بھر گئے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کے لاشوں پر پٹرول چھڑک کر انہیں آگ؟ کیوں؟ کہ اگر انہیں دفن کریں گے تو شام کو وہ افغانی انہیں نکال کر ان کی ویڈیو پوری دنیا میں. لیکن وہ نکلیں گے، واشنگٹن جائیں گے معاہد صاحب، یا لائن وہ ڈریونڈ لائن کراس کر کے وہ بلوچستان میں قیام فرمائیں گے. اصل بات یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات ہو رہی ہے کہاں پر؟ وقت میں زیادہ تو نہیں رہا. بات ہو کہاں رہی ہے؟ مر ہم گئے. شمسی ایئر بیس ہم نے دیا، شہباز ایئر بیس ہم نے دیا، دھماکے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں. بلین ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا اور مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں. اور وزیر اعظم صاحب کو بلوچستان جانے کی ہمت نہیں ہے اور وہاں جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کرو ان مذاکرات میں. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایران، پاکستان، ایران، افغانستان کہاں بیٹھے ہیں؟ اسلام آباد میں آ کر بیٹھے. کرزئی صاحب، زرداری صاحب اور ایرانی سفیر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم تینوں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اور کسی دوسرے کے ملک میں مداخلت برداشت. کرزئی صاحب کے ملک میں کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی امریکی اور نیٹو افواج وہاں پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے قطر کے مذاکرات سے. کرزئی کو ڈراپ کر دیا ہے. دونوں کا درد ایک ہے. دونوں امریکہ کو بلیک میل کرنے کے لیے ایران کو بلا کر درمیان میں بٹھایا ہے. پاکستان، ایران، افغانستان. پاکستان کا پی، ایران کا اور افغانستان کا کیا بنا؟ پی آئی اے. یہ جو پی آئی اے وہاں بٹھایا انہوں نے، اس کا حشر اس پی آئی اے سے کوئی مختلف کیوں؟ اس پی آئی اے کا بیڑا اس لیے غرق ہے کہ انڈس آ رہا ہے، فریال تالپور کی ایئر لائنز. انڈیا انڈس کا بھی بناتے ہیں، انڈیا سے شروع ہوتا ہے، وہاں انڈیا کو ان کرنے کی بات ہے میرے محترم دوستو. اس لیے بلتستان ہو، اس کے ساتھ چترال میں کوئی لورستان بن رہا ہے، اس کے ساتھ بلوچستان، گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے اس نقشے میں رنگ بھرنے کے میرے محترم دوستو کوششیں ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ حل کیا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں آخر کار فیصلہ ٹیبل پہ مذاکرات کے ذریعے کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ایک کام کیجئے، اسے پاکستان کا مسئلہ قرار دیجئے، بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آدھا دھڑ الگ ہوا، نیا پاکستان بنایا اور فوری طور پر سیز فائر کی جائے۔ کسی بھی جنگ میں ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے سیز فائر کی جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے سیز فائر کی جائے۔ یہ شاید اطلاع اس دور میں بھی ہمارے لاہور کے ساتھیوں کو بہت دیر سے ملی۔ ہم جب فعال ہوئے ہیں، کاش ان کی بنیاد و لاشوں کی مسئلہ ہوا۔ یہاں پر مسنگ پرسن یعنی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے، آپ نے فرمایا کہ وہاں سیٹلر کو مارا جاتا ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم نے بلوچستان میں کوئٹہ میں ہم ان کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ پہلے پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری جہاں ان پہ ڈالی جاتی ہے تو وہاں پر اگر آپ یہاں سے لوگ بھیجتے ہیں، جتنے بھی ایجنسیز ہیں ان کے آفیسر یہاں سے بھیجیں، اب تو جا بھی نہیں رہے لوگ یہاں سے، اسپیشل برانچ ہے، سی آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر ماحول کے حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ نعرہ بھی لگاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو اذیت ناک سلوک ہوتی ہے، اس کے بھائیوں کو، اس کے باپ کو، اس کے چاچے کو، اس کے رشتہ داروں کو، جن کو انہوں نے ٹیلی فون کیا، سب کو اٹھا کر جس انداز میں پیٹا جاتا ہے، اس میں کچھ شہید ہو جاتے ہیں، کچھ کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو کوئی جو پہنچتے ہیں گھر کہتے ہیں جی فلان نے میری مخبری کی، وہ صحیح یا غلط؟ وہاں پر علماء بھی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم وہاں پر کھڑے ہو کر انسان کے خون کے حوالے سے ایک ہی ہمارا موقف ہوتا ہے کہ وہ انسان کلمہ گو، چاہے پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بلوچستان سے ہو، چاہے کوئی زبان بھی بولتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے اور اس کی حرمت وغیرہ۔ لیکن سب سے زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو حل کرے۔ میں گیا ہوں، میں خان آف کلات کہ جو اس وقت پوتے ہیں، میر احمد یار خان جو میرے والد صاحب ان کے ساتھ رہیں، انہوں نے احترام دیا مجھے، میں نے ان سے بات کی، وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے، جس طرح میرے بھائی جو ویڈیو انہوں نے، اوریا مقبول جان وہیں تھے اس وقت، ڈی سی تھے، رہے ہیں وہاں پر، ان کو قرآن مجید کے حلف دے کر ان کو اتارا گیا نیچے، لیکن اس کے بعد ان کو پھانسی دی گئی۔ مشاہد حسین اور شجاعت کے ساتھ ہم نے ان کو ملاقات کے لیے آمادہ کیا، ملاقات بھی ہو گئی، معاہدہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ مارے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جو ہمیں، آپ بتا دیں کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہو کہ واقعی یہ ادارہ جو کہے گا وہ فوج کے، آپ نے سلوشن، باتیں تو بہت ہوئی ہیں۔ ابھی جب پرویز مشرف تھے، پارلیمنٹ بھی موجود تھی، اس میں بھی تھا، اور ابو ظبی میں بیٹھے تھے یا نہیں؟ پرویز مشرف بیٹھے، جنرل اشفاق پرویز کیانی بیٹھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی یا نہیں؟ کیوں بیٹھی؟ اس لیے بیٹھے کہ کوئی بھی گارنٹی دینے والا ہو، انہوں نے ان کو بٹھایا، امریکہ نے، برطانیہ نے بٹھایا، انہوں نے معاہدے کیے۔ معاہدہ یہ تھا کہ پرویز مشرف صدر ہوگا 5 سال کے لیے اور محترمہ وزیر اعظم ہوں گی، الیکشن میں وہ نہیں آئیں گی۔ ساری کہانی کا آپ کو علم ہے۔ جب انہوں نے 4 نومبر کو اس معاہدے کو مسترد کیا تو اس کی سزا بھی ان کو، ان بلوچوں کا موقف یہ ہے کہ ہم تیار ہیں
اور اس کے پاس ایک معاہدہ ہے جو بانی پاکستان نے خان آف کلات کے ساتھ، جس کا ذکر میرے دوستوں نے بھی کیا، وہ معاہدہ جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی ریاست میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، کرنسی خارجہ امور میں وفاقی سطح پر یہ وزارتیں کنٹرول ہوگا، آپ کی اپنی جو شرعی کورٹس ہیں وہ موجود رہیں گی، آپ کی اپنی ریاست کے جو مراعات ہیں وہ موجود رہیں گے، آپ کے جو رسم و رواج اور قومی روایات ہیں وہ سارے موجود رہیں گے۔ آج وہ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ یہ معاہدہ ہے، کسی بھی سازش کو بٹھا دیں، جو قطر میں آج بات کر رہے ہیں، جو ابو ظبی میں آپ جا کر اپنے اقتدار کے لیے بات کر سکتے تھے، آج امریکہ کے حوالے سے جناب وزیر اعظم صاحب آپ قطر پہنچے ہیں کہ جناب ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات میں تعاون کر رہے ہیں، تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ کیوں اس طرح؟ میں نے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے کہ ہم نے کس حد تک قربانی دی ہے، اور میں نے بتایا آپ کو کہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، جتنے بھی ریکوڈک ہے، سندک پروجیکٹ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے، لیکن سب سے بنیادی بات میں یہی کہوں گا، آپ کے پروگرام کا کیا نام ہے جی؟ ذرا نم ہو، شعر کیا ہے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساکی، ذرا کم ہو یہ ظلم تو نم ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ظلم کم ہو، آج اعلان کر دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً ان تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور علماء اس وقت ایک مؤثر طبقہ وہاں موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مدارس بھی ہیں، اور ہم نے سیاسی طور پر بھی یہ بات کی ہے، ہم بھی ان حقوق کے لیے جو آپ بھی اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں، لیکن میں یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہوتا تو محترمہ کی قتل کے لیے یونائٹڈ نیشن سے کروڑوں ڈالر نہیں دے کر، اعتماد ہوتا تو اس وقت دیگر صورتحال سامنے نہ آتی، اعتماد ہوتا تو گیٹ کے حوالے سے صبح شام متضاد خبریں نہ آتی، اعتماد ہوتا تو ایوان صدر کے حوالے سے جو کل پرسوں باتیں تھی وہ سامنے نہ آتی۔ اس لیے انصاف ہوگا تو یقیناً لوگ مطمئن ہوں گے، اور اگر بلوچستان کے عوام کو معاشی حوالے سے انصاف ملے گا، ان کے حقوق کے حوالے سے انصاف ملے گا، ان کے نظریے کے حوالے سے انصاف ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آج بھی اس نظریے کے حوالے سے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو نقطہ اتحاد تھا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، نقطہ اتحاد کو ہم نے چھوڑا، کل بھی اس نقطہ اتحاد کو ہم نے چھوڑا، آج ہم دوبارہ چھوڑ چکے ہیں، اگر آنے والے دنوں میں اسی نقطہ اتحاد کو سامنے لائیں گے تو کسی سردار نواب کے پیچھے کوئی بلوچستانی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ رہے آباد پاکستان اندلس یاد آتا ہے، رہے آباد پاکستان اندلس یاد آتا ہے، وہاں کی مسجدیں ہیں مستقل تصویر ویرانی، وہاں کے بھی مسلمان دور آخر میں یہ کہتے تھے یہ مصری ہے وہ شامی ہے، یہ عرابی وہ سوڈانی۔ شکریہ۔